ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، ایک ایسے وقت میں جب اس وقت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سندھ یاترا پر نکلے ہوئے ہیں، وہاں پر سندھ کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے، ان کے اپنے صوبے سے بڑی عجیب سی خبریں آ گئی ہیں، 9 مئی کے واقعات کی جو شواہد ہیں وہ سامنے، ٹائمنگ بڑی عجیب ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سارے معاملے میں؟ سیدھا سا میسج ہے، آپ ریاست سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں اور ٹھیک ہے، پھر جو ہر بار کہتے تھے کہ ہمیں ثابت کریں، سی سی ٹی وی فوٹیج دیں، سب کچھ کریں، تو پنجاب فورنزک سائنسی لیبارٹری جو انٹرنیشنلی ریپیوٹیڈ ہے اور سب مانتے ہیں اس رپورٹ کو کہ وہاں پہ کوئی مکس نہیں ہو سکتی چیزیں، ویڈیوز آڈیوز موجود ہونے کے باوجود کہتے تھے کہ ہمیں دکھائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو وزیر اعلیٰ ہوں، پھر ان کے ساتھ بڑے 3 اہم لوگوں کے نام آئے ہیں، تو ایک سیدھا سا میسج ہے کہ آپ تنگ کرنے نکلے ہیں تو آپ تنگ ہوں گے۔ جی، اور میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا تھا، 2 ہفتوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا کیس شروع نہیں ہوا ہے، اور وہ بھی بڑا اہم کیس ہے، اور اوپر سے یہ رپورٹ آ گئی۔ آپ ان سب کو ملا لیں کہ آپ جتنا تیز جائیں گے اتنی تیزی سے آپ کے راستے بند کیے جائیں گے، کیونکہ آپ نے یہ سمجھا ہے، یعنی میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں اور ان کی قیادت کی، ٹھیک، کہ آپ پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، چاہے وہ آپ کر رہے ہیں آپریشن بھی میں پاکستان بھر میں، جہاں پہ بھی آپ اس میں بھی للکارتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں، ہمارے لیے اب طالبان میں گڈ اور بیڈ کی تخصیص نہیں رہی۔ رانا صاحب، جب چارج لیا تھا سہیل آفریدی صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، تو اس کے بعد جو ہے فوری طور پر عطا تارڑ صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا ان کے اوپر کہ وہ ایک تو دہشت گردی میں ملوث ہیں، دوسرا کچھ منشیات کے حوالے سے بھی ان پر الزامات لگے تھے، لیکن پھر وہ الزام کہیں ہوا میں اڑ گئے اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بہت کھیلنے کا موقع ملے۔ اب یہ جو ایک 9 مئی کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں، شواہد سامنے آئے ہیں، ثابت ہو گیا ہے، تو اب آپ سہیل آفریدی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی کنکریٹ ان کے خلاف اقدامات ہوں گے یا جسٹ یہ الزامات کی سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیں، وہ بڑا آسان کام ہے کہہ دینا کہ کھیلنے کا موقع مل گیا، تو پھر کھلوا لیا نا انہیں۔ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے کھلوا لیا نا انہیں، سیاسی طور پہ پھنس گئے ہیں نا۔ انہوں نے زرداری صاحب کو بھی جو سیاسی طور پہ ملائم کیا وہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ ریاست پاکستان کو جو کر رہے ہیں، تو پھر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہیں، کہ آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ کن کن چیزوں میں انوالو ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں ہیں انوالو، آپ نے ہی ثابت کرنا ہے۔ اگر اسٹیٹ نے یہ کام کر لیا ہوا ہے کہ آپ انوالو ہیں، تو پھر اگلا مرحلہ پھر آپ کی مقدمے کی ہے، آپ کے فیصلوں کا ہے کہ آپ کا مقدر کا ستارہ کتنے دن کی وزارت اعلیٰ دکھاتا ہے، آپ رہیں، کیونکہ کیس تو عدالت میں جا کے ثابت کرنا پڑے گا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ الزام لگ گیا ہے تو وہ فارغ ہو جائیں گے، لیکن ان کے لیے مشکل بہرحال بن گئی ہے۔ اب یہ چیزیں جو فٹ پرنٹ پہ آئیں، ساری چیزیں ظاہر ہے وزیر اطلاعات نے کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہی ہوگی۔ ہم مسلسل ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، سیاستدان پہ تنقید کرنا ہر طرف کے آسان ہوتا ہے ہمارے لیے، بنسبت اس کے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اپنی رائے کس طرح اظہار کرتے ہیں۔ بڑی کھلی بات ہے کہ فوج نے بھی کوئی ابہام نہیں رکھا ہوا کہ ان کی پالیسی کیا ہے، کھلی تو باتیں اسٹیٹ تو کی آپ پالیسی کرتے ہیں رانا صاحب، اور انفارمڈ صحافی بھی ہیں ملک کے۔ یہ بتائیے گا کہ اس 9 مئی کے حوالے سے جو اب یہ ویڈیو فورنزک رپورٹ سامنے آئی ہے، شواہد سامنے آئے ہیں، تو گرفتاری ہوگی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی؟ میرا خیال ہے کہ پہلے گرفتاری سے پہلے نا اس کو ثابت کیا جائے گا اب کورٹ آف لا میں، کیونکہ طریقہ کار یہی ہے نا، اب اتنا لمبا ہو چکا ہوا ہے، چیزیں ثابت ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں، سینٹ میں ہیں، صوبوں میں ہیں، اور انہوں نے کھلم کھلا 9 مئی کو چیلنج کیا تھا، جن کی ٹھیک ہے، آڈیوز ویڈیوز اپنی اویلیبل ہیں۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ سارے ثبوت کہیں غائب ہو جائیں گے، یا پھر بھی ان کے خلاف یہ دیکھیں، یہ تو قانون اور عدالتوں کا معاملہ ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اگر سر تسلیم خم کر دیں تو ان کے سارے جو مقدمات ہیں وہ کہیں اڑن چھو ہو جائیں؟ نہیں، ریاست نے، فوج نے، سب نے، حکومت نے مل کے بہت سارے لوگوں کو معاف کیا ہے، جی، جن لوگوں نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے، نادم ہوئے ہیں، پریس کانفرنسیں کی ہیں، اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے۔ ریاست تو موقع دیتی ہے، بڑی ہے نا، کہ نہیں آپ لوگ رجوع کریں، اپنے آپ یعنی کو ٹھیک رجوع کر کی لیں اور گے۔ معافی کی گنجائش موجود ہے۔ یہ بھی بتائیے گا اس کہ اس سینس میں وقت موجود ہے جی، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آئندہ نہیں کر رہے اور یہ کام ہم نے کیا،
ٹھیک ہے. تو اب گنجائش ہے. اس وقت سندھ کے دورے پر ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، اور آپ نے خود بھی اس کا تذکرہ بھی کیا کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ پہلے تو بڑا مبارک سلامت اجرک ٹوپی پہنا کر ان کو جو ہے وہ ویلکم کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تقریریں جو ہیں وہ تلخ ہوتی گئیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی. مقصد کیا ہے اس ساری یہ جو وہاں پر جانا سندھ میں جا کر جو ہے وہ ایک کیا فتح کرنا چاہ رہے ہیں سندھ کو وزیر اعلیٰ صاحب پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ آپ نے جو کہ آخری لفظ جو کہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فتح کرنا، یہ لاہور گئے تھے مقبوضہ لاہور کو فتح کرنے، اچھا. اور چلنے سے پہلے فکرے بولے تھے، اور پھر جب مریم نواز وہاں وزیر اعلیٰ ہیں وہ ان کو ہر طرح سے سیاسی طور پہ بھگت چکی ہے. جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا، سعید غنی صاحب ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، اجرک ٹوپی پہنا رہے ہیں، پھر انہوں نے ان کو ٹوپی پہنا دی کہ جناب دیکھیں زرداری صاحب پہ تنقید بھی. بھائی آپ اپنا لیڈر کا پیغام دے نا کہ لوگوں نکلنا ہے 8 فروری کو، تو میرا خیال ہے ان کا کام زیادہ آسان تھا اور سندھ گورنمنٹ زیادہ پھنس جاتی. لیکن انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے جو دیے ہوئے سیاسی راستے کو بھی ان کے لیے بھی مشکل بنا دی. تو اب وہ مشکل کو فیس کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ کراچی گھومتی پھرتی رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت. جی. تو آپ کے خیال میں یہ جو ایک وزیر کا بیان آیا تھا کہ رات کے مخصوص ٹائم میں کچھ سڑکوں کو بند کیا جاتا ہے، سپر ہائی وے کو یا موٹر وے کو یا جو بھی چیز ہے، رکاوٹیں لگائی جاتی تو آپ کو ٹائم کا پتہ ہوتا ہے. میں نے لاہور جانا ہے، مجھے پتہ ہے اس وقت موٹر وے سے میں نہیں جا سکتا، تو میں گھسوں گا تو مجھے اتار دے گی نا موٹر وے پولیس کے، جناب اب آپ جائیں. پھر آپ کو جی ٹی روڈ پہ یا دیہاتوں سے گزر کے جانا ہے. تو یہ تو آپ کا کام تھا، انتظامیہ آپ کے ساتھ آپ کو پوری سپورٹ دے رہی ہے، تو آپ یہ نہ کہیں. مطلب رات کے جس پہر میں آپ بات کر رہے ہیں، کون سی دکانیں کھلی ہوتی ہیں جی؟ لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا کہ آپ بلوچستان کی طرف بھی نکل جائیں. دورہ اور جلسہ کامیاب دیکھ رہے ہیں رانا صاحب؟ روشنیوں میں تو کامیابی کہلائے گا کہ یہ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، تو وہ تو دعویٰ ہوتا ہے، ہر دفعہ ہی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، دعوے تو کامیابی کے ہی کیے جاتے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بتاتی ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. ہمارے رانا صاحب موجود تھے اور عامر الیاس رانا کا یہی کہنا تھا کہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ تھوڑا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہوگا سہیل آفریدی کے خلاف اور پی ٹی آئی کی جو وہ قیادت ہے جن کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے مزید جو ویڈیو شواہد ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. سینئر منسٹر نہ ہو. اب اگر چیف منسٹر صاحب کی کوئی مصروفیت ہے تو ان کو اس چیز پر استفادہ کرنا چاہیے. ان کو ہمارے خلوص اور ہماری اس محبت کا یہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ یہ کہیں کہ نہیں میں سینئر منسٹر سے نہیں ملوں گا یا فلاں سے نہیں ملوں گا. آپ بتائیں، میں نے آپ کو نیازی صاحب دوبارہ کہا، اگر آپ کہیں گے تو میں فوٹیج ابھی بنا کے آپ کو میرے پاس پڑھیں بھجواتا ہوں، جو آپ چلائیں کہ ہمارے فینا فلیکس کے اوپر آپ لوگوں نے فینا فلیکس لگائے. ہم نے بولا نتھنگ، کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے آپ کو ویلکم کہا، آپ کو کہاں پر لیکن اگر آپ کو اجازت جناب باغ کی دی جائے اور آپ جو ہے وہ اس چکر میں ہو کہ ایک روڈ پہ آ جائیں، آپ کے کراؤڈ نہیں نکل رہا، تو اپنے منیلیم والے چوک پہ کرتے، آپ کو کوئی کچھ نہ کہتا. ٹھیک ہے، آج شاہ جی نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم لوگ بھی کیا دیں آپ کو، لیکن اس پہ میں بات کروں گی نیازی صاحب سے. آپ اختیار ولی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب پیغام لے کر گیا ہے کراچی اور سندھ کے عوام کے پاس کہ اگر آپ نے اپنی یونیورسٹیاں بند کرانی ہے تو ہمیں ویلکم کریں، اگر آپ نے اپنے اسکول اور کالج بند کرانے ہیں تو ہمیں ویلکم کریں، اگر آپ نے کراچی کے امن کو برباد کرنا ہے اور ٹیررزم کو پروموٹ کرنا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، اگر لوگوں کو بے روزگار کرنا ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، صوبے کو مقروض کرنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ کھلاڑی جو ہے آپ کے سامنے آیا ہے اور بربادی کا پورا پروگرام ساتھ لے کر آیا ہے. تو میرے خیال میں سندھ کے عوام نے بربادی، تباہی اور نالائکی کا وہ سارا پروگرام ملیا میٹ کر دیا. اور میں پھر کہتا ہوں کہ واپس سے بھی آتے وقت ایک ٹوپی اور دو اجرک مزید ان کو پہنا کے بھیجے. اللہ آپ کو خوش رکھے پیپلز پارٹی والے ہو. 9 مئی کے واقعات کی ویڈیوز بھی اختیار ولی صاحب، اس کے حوالے سے بھی فورنزک رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور سلیم جھگڑا اور عرفان سلیم جو ہے ان کی موجودگی ثابت ہوگی. تو کیا اب ان کو ریسٹ کرنے کا پروگرام ہے؟ ٹائمنگ بڑی دلچسپ